ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ہم نے جس ماہ کے استقبال کے لیے اہتمام کیا، حتی المقدور جس کا استقبال کیا، اور جس ماہ مبارک میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، یہ متبرک، یہ رحمت و بھرا مہینہ اب ہمارے درمیان سے جدا ہونے جا رہا ہے. اس کے آخری عشرے یعنی آخری پڑاؤ میں ہم آ گئے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور اسی رمضان کے مہینے میں رب تبارک و تعالی نے ہم پر روزے بھی فرض کیے، اور روزے فرض کرنے کی وجہ اور روزے فرض کرنے کا مقصد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ. کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اس طرح مینٹین کر لو، تیار کر لو، گناہوں کو چھوڑنے کی ایسی عادت بنا لو، گناہوں سے دور رہنے کی ایسی عادت بنا لو کہ یہ مہینہ جانے کے بعد بھی وہی تمہاری عادت و اطوار اور تمہارے طور طریقے باقی رہیں. دیکھیں، اس کو اس طور پر بھی آپ سمجھے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کے تم سے پہلوں پر فرض کیے. وجہ کیا ہے؟ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں روزے رکھے مگر روزے رکھنے کے باوجود وہ حرام کاموں سے نہ بچے، تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. کیونکہ روزہ اس لیے فرض نہیں کیا گیا ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہے. روزہ فرض کرنے کی وجہ قرآن نے خود بیان فرما دی، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. اب اس تناظر میں اس حدیث کو دیکھو تو حدیث کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا، اور قرآنی آیت کا مفہوم اور اس کی غرض و غایت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزہ تو فرض ہے نا، فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حرام کاریاں نہیں چھوڑتا، وہ حرام خوری نہیں چھوڑتا، وہ حرام دیکھنا نہیں چھوڑتا، وہ حرام بولنا نہیں چھوڑتا، وہ حرام کھانا نہیں چھوڑتا، ہے نا. تو اب چلو وہ روزے دار ہے تو کھائے گا پیے گا نہیں، لیکن وہ تمام کام کر رہا ہے جس کی ممانعت
اور جس سے اسلام نے شریعت نے روکا ہے، تو اب نبی پاک نے فرمایا اب ایسے شخص کی بھوک پیاس کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے تھوڑی فرض کیا کہ بندے بھوکے پیاسے رہیں، بھوکے پیاسے رکھ کر تو ہماری نفس کی اصلاح کرانی ہے جو کہ فرض ہے، لیکن اصل مقصد روزہ رکھنے کا اور رکھانے کا یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھ کر عبادت و ریاضت میں لگ کر اپنے نفس کا تزکیہ کر کے، اپنے دل کا تزکیہ کر کے اور اپنے آپ میں روحانیت پیدا کر کے میرا تقوی پرہیزگاری اختیار کر کے میرا قرب حاصل کرے۔ اصل مقصد روزے کا یہ ہے، کیونکہ روزہ سب پہ فرض ہے نا، زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں، حج سب پہ فرض نہیں، روزہ سب پر فرض ہے۔ جو عاقل بالغ مسلمان ہے سب پر فرض ہے۔ کیوں فرض ہے بھائی؟ اسی وجہ سے کہ ہر مسلمان کی روحانیت یکساں نہیں ہے، ہر مسلمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ یکساں نہیں ہے، سب میں تفاوت ہے۔ اب سب کے اندر روحانیت پیدا ہو اور سب کے اندر جو دل میں جو روحانیت پہ گناہوں کی وجہ سے جو کثافت آ گئی ہے، جو بدلی آ گئی ہے، جو تاریکی آ گئی ہے، اب شیطان کو قید کر کے روزہ رکھا کے نفس کو قید کر کے نفس کو کنٹرول کرا کے اب وہ کثافت کو دور کرائی جائے اور عبادت و ریاضت میں لگا کر ایمان کے اصل نور سے لوگوں کو متعارف کرایا جائے۔ یہ اصل مقصد روزے کا۔ پھر وہ حدیث سنیں اور اپنے ذہن میں اسے دہرائے کہ جو بھوکا پیاسا رہتا ہے اور حرام کاری حرام خوری نہیں چھوڑتا ہے، اسی طرح گناہوں میں ملوث ہے جیسے رمضان سے پہلے تھا، تو اللہ کو بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھوک پیاس کا محتاج ہے؟ معاذ اللہ، ہم اس کے حاجت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں اس کی حاجت کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، وہ ہمیں قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرے، جس راستے میں پہ ہمیں چلا رہا ہے اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کا طریقہ سکھایا اس نے۔ ہمیں ضرورت ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ یہ نماز روزے حج زکوٰۃ فرض کر کے اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہماری آخرت سدھر جائے۔ یہ سارے اہتمام رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ماحول جو پیدا کیا، رجب سے لے کر رمضان تک جو ماحول بنتا ہے وہ ہمارے لیے بنتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو ضرورت تھوڑی ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا تھا تم کفر کرو یا پوری دنیا والے کفر کرے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد ہم روزانہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اس کے۔ لیکن ہم کو محتاج بنایا تو ہم کو راہ بھی دکھائی کہ مجھ تک پہنچنا کیسے ہے، میرا قرب حاصل کرنا کیسے ہے، میری رحمتوں کو لوٹنے کا طریقہ کیا ہے، میرے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھو میں ڈرا رہا ہوں، قرآن سنتے ہو تم رمضان میں حافظ قرآن سناتا ہے، تم خود قرآن پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، کنز الایمان پڑھتے ہو، ترجمے سے بعض لوگ پڑھتے ہوں گے۔ جگہ جگہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے، جگہ جگہ ڈرا رہا ہے، اور پھر وعید جہاں سنا رہا ہے تو وہاں خوشخبری بھی سنا رہا ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اسی لیے کہ ہم نے اس دنیا کو بنایا ہی اس لیے ہے، اور تم کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں پرکھیں، تمہیں آزمائیں۔ اے انسانوں دیکھیں کہ ہماری آیتوں کو دیکھ کے ایمان کتنے لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کو دیکھ کے منہ پھیر کے کتنے بھاگتے ہیں۔ اور پھر جو ایمان لائے وہ اپنے ایمان پر کتنے کھرے اترتے ہیں، استقامت ان کے اندر ہے نہیں ہے، ایمان کی فکر ہے نہیں ہے، عبادت و ریاضت میں لگے ہیں نہیں لگے ہیں، اپنے آپ کو اپنی روح کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، معرفت الہی اور عبادت الہی حاصل کرنے اور عبادت الہی میں مشغول رہنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ اب آزمائیں گے، اب پریشانی تم پر نازل کی جائے گی، مصیبتیں تم پر انڈیلی جائے گی۔ اگر ثابت قدم رہے تو دنیا و آخرت میں کامیابی، اور اگر ناشکری پر اتر آئے
تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو روزہ فرض اس لیے کیا گیا، اب یہ رمضان کا متبرک مہینہ ہم سے دور ہو رہا ہے، اور یہ آخری عشرے میں معتکف حضرات اعتکاف بھی کیے ہیں، جو اعتکاف نہیں کیے ہیں تمام مسلمانوں پر اب لازم ہوتا ہے کہ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں، نہیں سال بھر، نہیں رجب شعبان، تو کم سے کم رمضان ہی کا محاسبہ کر لیں، کیا کیا ہم نے اس میں، اور رمضان کو ہم نے کس طور پر گزارا۔ اب پھر خدا تعالیٰ کا فضل دیکھے کہ اب بھی ہمارا رب اتنا فضل فرما رہا ہے، بندوں کچھ کمی رہ گئی ہے نا تو ابھی بھی شب قدر باقی ہے۔ شب قدر کی بھی اگر آپ نے قدر نہیں کی نا تو پھر بھی میرا رب فرما رہا ہے میرے بندو ابھی آخری رات باقی ہے، ابھی عید کی رات باقی ہے۔ عید کی رات کی بھی فضیلت، رمضان کی ہر رات کی فضیلت، رمضان کی آخری رات کی فضیلت، اور شب قدر تو قدر والی ہے۔ یہ اتنی زیادہ فیسلٹیز کہہ لیں یا آسانیاں کہہ لیں، یہ اتنی زیادہ رحمتوں اور فضل و احسان جو امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یہ رات اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ اور یہ رات ملنے کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ آپ دیکھیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر امتوں کو فجر سے مغرب تک کا وقت ملا، یعنی ان کے زمانے سے قیامت کی دوری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے سمجھایا کہ دیگر امتوں کو فجر سے مغرب تک کا وقت ملا اور میری امت اور قیامت ایسے ہیں، اس طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ نبی پاک کا آنا ہی، آپ آخری نبی ہیں نا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی پاک آ گئے، آپ تشریف لائیں، آپ خاتم النبیین، اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے نائبین اور آپ کے محبین، علماء، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، اور اس کے بعد جو آپ کے نقش قدم پر صحیح طور پر چلے گا اور آپ کے فرض کردہ فرائض پر اور ممنوع کردہ ممنوعات سے بچے گا، وہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہوگا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر امتوں کو فجر سے مغرب تک کا وقت ملا، میری امت کو عصر سے مغرب تک کا وقت ملا۔ کب سے؟ عصر سے مغرب تک، کتنا کم وقت ہوتا ہے، اور فجر سے مغرب پورا دن ہے، یہ پورا روزہ بندہ رکھتا ہے اس میں۔ تو اب اسی لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی عمر اور انبیاء کرام کی عمر، حضرت نوح کی عمر 950 سال، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 900 سال سے زائد، 940 یا 960 آپ کی عمر، حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال سے زائد، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو قوم عاد تھی وہ تو اتنے مضبوط اور اتنے لمبے تڑنگے ہوا کرتے تھے کہ پہاڑ کو ہی تراش کے اپنا گھر بنا لیا کرتے ہیں، ان کو پتھر اٹھا کر اور گارا مٹی مکس کر کے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پہاڑ کو ہی تراش کر اس میں رہتے۔ آج بھی ان کے نشانات جو ہے باقی ہے۔ سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا ہے زمین کی سیر کرو اور میری نشانیاں دیکھو، اور ان کے جن پر عذاب نازل ہوا ان کو دیکھو، ان کے محلات آج بھی ایسی پہاڑوں میں موجود ہیں۔ تو اتنی عمر ہوا کرتی تھی ان کی، اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ کا ذکر ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا، ابن کثیر نے اس کو بیان بھی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انبیاء کرام کا ذکر کیا، جس میں حضرت ایوب اور دیگر انبیاء کرام تھے، کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف عبادت کی، 80 سال تک، ایک روایت میں یہ آیا۔ اور ایک روایت میں وہ جو بڑی مشہور و معروف ہے، ہمارے سال سنتے ہیں، کہ بنی اسرائیل کے ایک ولی کا ذکر ہوا کہ وہ قائم اللیل رہتے، صائم النہار رہتے، اور صائم النہار رہنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ رات بھر عبادت کرتے، دن میں روزے رکھتے، اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جہاد کرتے، اور اس طرح انہوں نے اپنی پوری زندگی کتنی 1000 سال جو ان کی عمر تھی، 1000 سال انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ اور یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں
کہ جو نیکی حاصل کرنے میں، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ پہلی صف میں بندہ کھڑے ہونے کو کتراتا ہے، بھاگتا ہے کہ پہلی صف میں بیٹھ جاؤں گا تو آخر تک بیٹھنا پڑے گا، کوئی اگر بڑھ جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ یا یہ کہ وہ اگر دیندار ہے، نیک ہے، نمازی ہے، تو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں تو یہ جگہ کسی کو نہ دوں، پیچھے اگر کوئی اور آ گیا تو وہ سمجھتا بہت اچھا کام کر رہا ہے، آئیے آپ کھڑے ہو جائیے۔ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک دوسرے پر گرا کرتے تھے پہلی صف میں پہنچنے کے لیے۔ نیکی حاصل کرنے میں دوسروں کو فوقیت نہیں دی جاتی ہے، نیکی حاصل کرنے میں دوسروں پر فوقیت کی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے آپ، سمجھ میں آئی بات؟ نیکی حاصل کرنے میں دوسروں پر، یہ فرمایا نا اللہ تبارک و تعالی نے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، سابقوا کہ مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کرو۔ کس معاملے میں؟ دوڑ میں، دنیا میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت حاصل کرنے میں۔ تو اس کی رحمت اور مغفرت کیسے حاصل ہوگی؟ نیکی میں رغبت پیدا کر کے نا، نیکی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر کے نا۔ تو یہ صحابہ کرام کے سامنے نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام نے سنا، متعجب بھی ہوئے، تعجب بھی کیا آپ نے، اور یہ بھی سوچا ہماری کتنی عمر ہے، 70 سال، 80 سال، 60 سال، 100 سال کو کوئی پہنچ گیا تو پہنچ گیا، یا رسول اللہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمیں یہ نعمتیں کیوں کر نہیں ملی؟ ان کے دل میں ایک خیال گزرا۔ اب دونوں روایتیں ہیں، اب اس حدیث اور اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا واقعہ بیان کیا کہ بڑے ہی تندرست، طاقتور، ایسی طاقت، روزہ رکھنے کے بعد بھی ان کی بدن میں ایسی طاقت ہوا کرتی تھی کہ بڑی بڑی زنجیر اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے وہ بنی اسرائیل کے جو اللہ کے محبوب بندے تھے۔ جب ان کا تذکرہ ہوا، نبی پاک نے جب ان کا تذکرہ کیا، صحابہ غمزدہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ سے کہہ دے، اپنی امت سے کہہ دے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی رات عطا فرمانے جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات عطا نہیں کی گئی۔ یہ ہزار سال تک جو بنی اسرائیل اور دیگر قوم کے عابد گزار لوگ عبادتیں کیا کرتے تھے، اگر آپ کی امت اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اس کو 1000 سال کے برابر ثواب ملے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کی ساتھ یہ بھی سماعت فرمائے کہ ایک روایت یہ بھی ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہی قدر کی رات ہے، شب قدر ہے، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب وہ آسمان دنیا سے، یعنی لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، یا پھر یہ کہ کہاں سے کہاں تک نازل کیا گیا، وہ اللہ بہتر جانے، لیکن یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن شریف نازل کیا گیا۔ اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات، اسے قدر والی رات کہتے ہی اس وجہ سے، کئی ایک وجہ ہے قدر کہنے کی، کیونکہ عربی میں نے کہا نا، اس سے پہلے بھی کئی بار میں نے کہا، عربی بڑی وسیع زبان ہے، اپنے دامن میں وہ کئی ایک مفہوم رکھتی ہے، اس کا دامن بڑا وسیع ہے۔ تو یہ قدر والی رات، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا جانا تم نے کہ یہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ قدر، یہ شب قدر 1000 رات سے بہتر ہے۔ کون سی 1000 رات؟ وہی 1000 رات کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں 1000 کی عمر لوگوں کو دی جاتی، بنی اسرائیل کی 500 سال کا آدمی جوان ہوا کرتا، 250 سال کا آدمی جوان ہوا کرتا، یہاں 40 کے بعد ڈاکٹر دکھانے پڑتے، 40 کے بعد خود سے کہ جو ہے پوری باڈی چیک کرانی پڑتی، اپنے روٹین میں تبدیلی لانی پڑتی، کہیں اٹیک نہ آ جائے، کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ تو 40 بھی دور، 30 کے بعد یہ سب شروع ہو جا رہا ہے۔ خیر، تو کیا جانا آپ نے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ شب قدر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام
روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، اسی لیے کہا گیا کہ مہاتما حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ مہاتما کسی انسان کو نہیں کہا جا سکتا، جب کسی انسان اور مسلمان کو نہیں کہا جا سکتا تو غیر کو کیا کہیں گے؟ باقی آپ سمجھدار ہیں۔ مہاتما یہ روح الامین معنی ہوتا ہے اس کا، روح الامین۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، جن کو قرآن میں فرمایا گیا روح، جگہ جگہ کئی ایک جگہ فرمایا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کی تدبیر کے لیے اترتے ہیں۔ کہ جو ہم شب برات کے بارے میں سنتے ہیں نا، اور شب برات کو اتنا اہتمام کرتے ہیں، میں بتا دوں ایک روایت، کیا کئی روایت شب قدر کے بارے میں بھی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں سارے امور اور کام تقسیم کیے جاتے ہیں کہ کون کتنا زندہ رہے گا، کس کی موت کب آنے والی ہے، کس کی شادی ہوگی، کس کی روزی میں برکت ہوگی، کس کا کیا معاملہ ہوگا، کیا ہوگا، ہے نا۔ شب برات کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے، اس کے بارے میں بھی اس سے متعلق بھی روایت ہے، شب قدر سے متعلق بھی روایت ہے۔ اور یہاں پر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کہ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کی تدبیر کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراپا سلامتی ہے اور صبح ہونے تک اپنی برکتوں کے ساتھ رہتی ہے۔ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور اپنے وہ پر کھولتے ہیں، دو پر جو فقط شب قدر کو کھولتے ہیں، اور وہ پر کو کھول کے مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر فرشتوں سے جو فرشتے آئے ان سے کہتے ہیں جاؤ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کہاں عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت میں شریک ہو جاؤ، ان سے مصافحہ کرو، ان کو خوشخبری سناؤ، ان سے مصافحہ کرو، ان سے ملاقات کرو۔ کہ جیسے ہی فجر طلوع ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ندا کرتے ہیں چلو فرشتے سب کے سب واپس چلو۔ تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے روح الامین کیا معاملہ ہوا مومنین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت روح الامین فرماتے ہیں جنہوں نے شب قدر کی اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ تو ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، موقع ہے عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی بھی ایک نیکی 70 کے برابر ہے۔ لوگ بڑے بڑے مال میں اپنے آفر لگاتے ہیں، جگہ جگہ گلیوں میں اپنے اشتہار لگاتے ہیں کہ موقع ختم نہیں ہوا ہے، آؤ اور لوٹ لو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق حقیقی ہے، جو رازق حقیقی ہے، جو دنیا و آخرت کی بھلائیاں بانٹ رہا ہے، اور جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں پر فضل اور احسان فرمانے والا ہے کہ وہ اگر ایک نیکی کرے تو اس کا صلہ 10 کے برابر دیتا ہے، اور ایک گناہ کرے تو اس کا بدلہ صرف ایک دیتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے۔ تو ابھی بھی رمضان باقی ہے، ابھی عید کی رات باقی ہے۔ عید کی رات میں ابھی جو شاپنگ کرنا ہے کر لیجئے۔ عید کی رات ایسا لگتا ہے دور سے کھڑے ہو کے دیکھو تو واقعی میں شیطان کا جھنڈ آ رہا ہے، آزاد ہو گیا شیطان۔ عید کی رات کی اتنی فضیلت آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب عیدین، چاہے عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، عید الاضحیٰ میں تو 8ویں 9ویں 10ویں تینوں، 8ویں کی شب بھی، 9ویں کی شب بھی اور 10ویں کی شب بھی، جس نے اس رات کو زندہ رکھا یعنی عبادتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ایسا فضل فرمائے گا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کے سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اس بندے کا کہ جس نے اس رات کو زندہ رکھا یعنی عبادت و ریاضت میں مشغول رہا، اس کا دل نہیں مرے گا۔ بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بڑی فضیلتیں آئی ہیں انشاءاللہ۔ ابھی درس میں عید الفطر کا اور عید سے متعلق مسائل آئیں گے تو اس میں فضیلت بھی بیان ہوں گی۔ آپ عید الفطر میں بھی، عید الفطر کی شب میں پورا کام کاج کر کے جلد جلد سونے کی کوشش کریں، تہجد میں اٹھ جائیں، کیونکہ عادت تو بنی ہوئی ہے سحری میں اٹھنے کی۔ تہجد میں اٹھ جائے، 3 ساڑھے 3 4 بجے عبادت میں مشغول ہو جائے، تلاوت کرے، تہجد پڑھے، نماز پڑھے، پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت آ جائے، فجر کی نماز پڑھنے آ جائے، اگر جہاں نماز پڑھنا ہے وہیں بیٹھے رہیں، اگر عید کی نماز وہیں ہونی ہے تو وہیں بیٹھے رہیں تاکہ عید کی نماز پڑھ کے آپ باہر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کے صدقے اور طفیل آپ تمام حضرات کی مغفرت فرما دے گا۔ تو لہٰذا اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، آپ خود کے لیے بھی کوشش کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اور ہم سب محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم سب کو ضرورت ہے اس کی مغفرت کی، اس کی رحمت کی، اس کی حدود سے، اس کی ملکیت سے اور اس کی سلطنت اور حکومت سے ہم باہر نہیں جا سکتے، ہم اس کے اختیار سے نکل نہیں سکتے، لہٰذا اس کا سچا بندہ بن کے رہو، وہ ایسے ایسے انعامات عطا فرمائے گا، ایسے ایسے انعامات عطا فرمائے گا کہ بس آنکھ بند ہونے کی دیری ہے، جب
قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور ایک جھونکا آئے گا نا، تو اس ہوا کے جھونکے کے سامنے دنیاوی پریشانی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا مقبول بارگاہ بنانا چاہتے ہو، پسندیدہ بندہ بنانا چاہتے ہو کہ میری آنکھ بند ہو تو میرا صلہ اور میرا معاملہ موسیٰ جیسا ہو، فرعون جیسا نہیں ہو، تو موسیٰ جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ زندگی فرعونوں جیسی گزارتے ہیں اور صلہ اور نتیجہ اور اجر موسیٰ جیسا چاہتے ہیں، تو عزیزان ملت ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جس طرح رمضان میں عبادت و ریاضت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوق عطا فرمائے، اسی طرح پوری زندگی شوق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کی رمضان کے اختتام سے پہلے مغفرت فرمائے، ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ہم سب کا حشر اپنے پیاروں کے ساتھ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔